اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق شفع ایسا حق خریداری ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص کی خرید کردہ غیر منقولہ جائیداد کے اوپر حاصل ہوتا ہے، یعنی شفع ایک ایسا حق خریداری ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص کی خرید کردہ اموویبل پراپرٹی پر بوجہ شریک، خلیط یا پڑوسی ہونے کے اس کو وہ حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اب شافی جو ہے جو حق شفع جس کو حاصل ہے، اس کی بنیادی طور پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یا وہ شریک ہے، یا وہ خلیط ہے، یا وہ جار ہے۔ تین اس کی شافی کی قسمیں ہیں، اور تین شخصوں کے علاوہ کسی اور شخص کو شفع کے دعوے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب پہلی بات آ جاتی ہے، شافی شریک کون ہے؟ وہ شخص جو جائیداد میں حصے دار ہے یا شریک ہے، کو شیرر ہے، وہ شافی شریک ہے۔ اب شافی خلیط کون ہے؟ شافی خلیط وہ شافی ہے جو فروخت شدہ غیر منقولہ جائیداد کے کسی حق کے آسائش میں بھی حصے دار ہو، جیسے سانجا راہ ہے، اس کو رستے کا حق ہے، یا نکاس آب ڈرینیج کا حق اس کو اکٹھا ہے، خلیط ہے۔ اس کے بعد شافی جار کون ہے؟ پڑوسی نیبرہڈ میں رہنے والا، غیر منقولہ جائیداد سے ملحقہ جو پڑوسی ہے وہ شافی جار کہلاتا ہے، مگر ان میں ملحقہ جائیداد کے کرایہ دار اور ایسے اشخاص جو جائیداد پر غیر قانونی قابض ہوں وہ شافی جار کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی واقف یا کوئی متولی یہ بھی شافی جار کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو جائیداد وقف کی گئی ہے اس کا واقف یا متولی کامل اختیارات ان کو بھی حاصل نہیں ہے اس پراپرٹی کے، وہ شافی جار کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، شافی شریک جو ہے شافی خلیط کو، شافی شریک یعنی جو حصہ دار ہے اس پراپرٹی کا، شافی خلیط وہ پرسن جو اس پراپرٹی کے حق آسائش میں حصے دار ہے۔ شافی شریک جو ہے وہ شافی خلیط کو، اور شافی خلیط شافی جار کو حق شفع سے محروم کر دیتا ہے، یعنی شافی شریک شافی خلیط سے سپرسیڈ کر جاتا ہے، اور شافی خلیط شافی جار سے سپرسیڈ اس کا رائٹ کر جاتا ہے۔ البتہ ایک بات، ایک ہی قسم کے لوگ ایک سے زائد ہونے کی صورت میں اس جائیداد کی حصہ داری میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، سارے لوگ برابر کے حق کی خریداری رکھتے ہیں بطور شافی۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے حق شفع پیدا کب ہوتا ہے؟ شفع کا حق صرف اموویبل پراپرٹی کی بیع یا ہبہ بالعوض
سے پیدا ہوتا ہے، ویسے ہبے سے نہیں، ہبا بالعوض سے، بے کی ہی ایک قسم کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انتقال جائیداد کی دیگر صورتیں مثلاً سادہ ہبہ ہے، صدقہ ہے، وقف ہے، وراثت ہے، ہبہ بالوصیت ہے، یا پٹے داری ہے، مستقل کرایہ داری جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کبھی بھی حق شفع پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی مارٹگیج سے حق شفع پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حق دو اشخاص کے درمیان جائیداد کا تبادلہ اس اختیار کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی اپنی زندگی میں جب چاہے ایکسچینج کو منسوخ کر کے اپنی جائیداد واپس لے لے، مشروط بیع کی طرح ہے، جس سے جائیداد میں اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح سے جب ایکسچینج کا معاملہ آ جائے یا پٹہ داری کا معاملہ آ جائے تو پھر حق شفع پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر پارٹیز میں سے کوئی ایک اس تبادلے کے بغیر فوت ہو جائے تو پھر یہ معاملہ، یہ ٹرانزیکشن بیع کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور جب پارٹیز میں سے کوئی پرسن تبادلے کے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ چونکہ بیع کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور بیع کی صورت جب بھی اختیار ہونی ہے حق شفع کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ فیڈرل یا صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، یا بلدیاتی ادارے کی طرف سے مذہبی یا خیراتی مقصد کے لیے یا پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جب کوئی فیڈرل گورنمنٹ خریدتی ہے یا صوبائی حکومت یا کوئی بلدیاتی ادارہ پبلک انٹرسٹ کے لیے کوئی پراپرٹی خریدتا ہے خیراتی مقصد کے لیے یا مذہبی مقصد کے لیے، تو پھر اس خریداری پہ بھی حق شفع پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات شفع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ صاحب کوئی شخص شفع کرنے کا مستحق نہیں ہوتا ہے اس وقت تک دعویٰ کرنے تک جب تک کہ وہ شفع کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کو پورا نہ کر لے، اس وقت تک کوئی شخص شفع کا دعویٰ کرنے کا اہل نہیں ہے۔ پہلی بات طلب موافقت۔ طلب موافقت یہ ہے کہ بیع کی خبر سنتے ہی فوری طور پر شفع کا دعویٰ کرنے کے ارادے کا اظہار نہ کر دے، جب تک شافی اظہار نہ کر دے، جب تک وہ طلب نہ کر لے، اس وقت تک طلب موافقت پوری نہیں ہوتی۔ یعنی خبر جو ہی سنی ہے فوری حق شفع انڈیکیٹ کر دیا ہے، طلب کر دی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے طلب اشہد کی۔ طلب اشہد یہ ہے کہ شافی اپنے حق شفع کو کم از کم 2 گواہان کے روبرو طلب کرتا ہے تو وہ طلب اشہد کہلاتی ہے۔ اب صاحب شفع کا دعویٰ کرنے والا جو شافی ہے اس کو چاہیے کہ وہ طلب موافقت کے بعد طلب اشہد کا تحریری نوٹس جو کہ 2 گواہان سے مصدقہ ہو 15 دن کے اندر بذریعہ رجسٹری ڈاک ارسال کر دے، اور ڈاک کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں 2 گواہان کی موجودگی میں
خریدار سے وہ جائیداد کو طلب کر لے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ طلب مواطبت اور طلب اشہاد شفیع بذات خود کرے۔ یاد رکھیے گا کہ شفیع کا کوئی ایڈمنسٹریٹر یا کسی ایسے شخص کی طرف سے جسے طلب کے بارے میں اختیار دے دیا ہے شافی نے، اگر وہ طلب میں پوری کر دیتا ہے تو اس کا یہ عمل کافی تصور کیا جائے گا، اور اگر شافی نابالغ ہے تو اس کا حقیقی ولی اس نابالغ شافی کی طرف سے طلب کر سکتا ہے، طلب مواطبت بھی اور طلب اشہد بھی۔ اس کے بعد تیسری طلب کی بات آتی ہے، طلب خصومت۔ طلب اشہد کے بعد خریدار کی طرف سے جائیداد دینے سے انکار کی صورت میں شافی اگر مطمئن ہو کہ اس نے قانون کے مطابق حق کے شفا کے تمام لوازمات پورے کر دیے ہیں تو کمپیٹنٹ کورٹ میں شفے کا دعویٰ دائر کرے گا۔ اس طلب کو طلب خصومت کہا جاتا ہے۔ صاحب قانون شفیع پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 واضح کر دیتا ہے کہ تینوں طلبیں شافی جو کرتا ہے ان کی ٹوٹل تمام کارروائی کی میعاد سماعت 4 ماہ ہے، اور 4 ماہ گزرنے کے بعد شافی جو ہے وہ پریمپشن کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ طلب مواطبت بیع کی تکمیل کے بعد ہونی چاہیے، اور اگر کبھی بھی بیع کے سے پہلے، بیع ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی صرف ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے، اور طلب مواطبت کر دی تو پھر ایسی طلب ہوا میں تیر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات ہے، اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پریمپشن ایکٹ، پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 میعاد دیتا ہے طلبوں کی 4 ماہ، جبکہ پریمپشن ایکٹ کے پی کے 1987 کے تحت پریمپشن سوٹ دائر کرنے کی جو مدت ہے وہ 1 سال ہے۔ پنجاب میں لمیٹیشن کتنا ہے تمام کارروائی کا؟ 4 months، اور کے پی کے میں 1 سال۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ طلب مواطبت کا گواہ پیش کیے بغیر کبھی بھی حق شفا ثابت نہیں ہوگا۔ اس بات کو 2018 MLD پیج 117B میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور طلب اشہد کا جہاں تک معاملہ ہے 2 گواہان کی تصدیق کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکیے کو بھی بطور گواہ پیش کرنا لازم ہے۔ اس بات کو 2018 YLR پیج 499 PLJ 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 95 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، سر ذہن میں رکھیے گا صاحب، کہ پریمپشن رائٹ کے اندر بدریہ ترمیم طلب ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے کبھی بھی۔ اس بات کو PLJ 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 96 اور 2018 YLR پیج 49 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔
اور طلب موافقت کو ثابت کرنے کے لیے خریدار جو بے کا ہے، وینڈی ہے، اس کے والد کی تعمیل قانونی تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی اپنی تعمیل، جو خریدار ہے اس کی تعمیل قانوناً تصور کی جائے گی۔ اس بات کو 2017 CLC پیج 892 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک بڑی اہم بات ذہن میں رکھیے گا، آج ہی ایک دوست جس کے ساتھ گپ شپ لگ رہی تھی، ایک اہم پوائنٹ تھا کہ کیا کمرشل جائیداد کے اوپر بھی حق شفا ہو سکتا ہے؟ تو بھائی کمرشل پراپرٹی کے اوپر حق شفا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے PLJ 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 359 واضح کر دیتا ہے، البتہ زرعی اراضی کے کمرشل اراضی میں تبدیل ہونے کی صورت میں بطور کو شیرر مدعی کا حق سپیریئر نہیں رہے گا، کیونکہ ایگریکلچرل کنورٹ ہو گئی کمرشل میں، حیت النوعیت ہی بدل گئی ہے۔ اس حوالے سے PLJ 2017 پشاور ہائی کورٹ پیج 117 اس بات کو ڈسکس کرتی ہے۔ صاحب، دعویٰ حق کے شفا میں طلب اشہد کے گواہان کے نام درج نہ کرنا مدعی کے لیے فیٹل نہیں ہے۔ اس بات کو PLJ 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 714 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور جو بندہ آگے بیک انفارمیشن دے رہا ہے، انفارمر کو بطور گواہ پیش نہ کیا گیا، تو طلب اشہد کے نوٹس کی تعمیل بار صفحہ مثل کے اوپر اگر کوئی شہادت بھی نہیں ہے، جو طلب اشہد بھیجوایا گیا اس کی لفافہ رجسٹری ایگزیبٹ نہیں اگر کروائی جاتی ہے، نہ ہی رسید ہے، نہ ہی ڈاکیے کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے، تو پھر ایسا پریمپشن سوٹ ان دا آئی آف لا سسٹینیبل ہو سکتا ہے؟ گرے ایریا میں بات چلی جاتی ہے، ایسا پریمپشن سوٹ کبھی بھی، کیونکہ بنیادی انگریڈینٹس کو ہی پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو 2017 YLR پیج 1734 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شافی جب پریمپشن رائٹ کے لیے سوٹ فائل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کے 30 دن کے اندر 1/3 زر خرید، زر سوم عدالت میں جمع کرا دے، اور دعویٰ ڈگری ہونے کی صورت میں بقیہ 2/3 جو باقی رہ گیا ہے وہ زر خرید بھی 30 دن کے اندر اندر عدالت میں جمع کرا دے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر شافی نے وینڈی سے، خریدار سے سمجھوتا کر لیا یا کسی دوسرے طریقے سے بے کو سنا اور بے کو تسلیم کر لیا، تو پھر اس بیچارے کا، اس شافی کا حق شفا کالعدم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ اب بات آ جاتی ہے فروخت سے پہلے خریدنے سے انکار پر، حق زائل، حق جو ہے وہ زائل تو نہیں ہوتا، چونکہ حق شفا فروخت کی تکمیل کے بعد پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ حق شفا کا جو حق ہے اس بنا پر زائل نہیں ہوگا کہ فروخت کی تکمیل سے پہلے اس جائیداد کی آفر شافی کو کی گئی تھی اور اس نے خریدنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت کیا تھا، اب وہ تکمیل ہو گئی ہے بے کی، اب حق شفا تو بے ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے، اور حق شفا اس بنا پر بھی زائل نہیں ہوتا کہ اس کو بے کا پہلے سے علم تھا، اس نے بایا کو جائیداد خریدنے کی کوئی پیشکش خود نہیں کی تھی، اس سے قطعی صورت کوئی پریمپشن رائٹ زائل نہیں ہوگا، کیونکہ پریمپشن رائٹ کی کریشن ہی بے مکمل ہونے پہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم
معاملہ آ جاتا ہے کہ مدعی کی موت کی صورت میں ورثاء کا حق شفع کہاں فعال کرتا ہے۔ عام حالات میں شفع کا حق ناقابل انتقال اور ناقابل تقسیم ہے، لیکن شفع کرنے والا جو شافی ہے اس کی موت کی صورت میں یہ حق ورثاء کو منتقل ہو جاتا ہے، بطور وراثت ادھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات آ جاتی ہے کہ جو جائیداد ہے جس سے حق شفع پیدا ہوا ہے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شافی نے دعویٰ دائر کرنے سے پہلے اگر اس دورانیے میں خریدار نے جائیداد میں کوئی تعمیر یا کوئی اضافہ کیا ہے تو وہ مقدمہ شافی کے حق میں ڈگری ہونے کی صورت میں وہ اضافہ جو ہے وہ اس سے زر خرید کے ساتھ جائیداد کے اوپر اٹھنے والے جو خراجات ہیں وہ بھی حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ 1/3 پہلے دے دیا شافی نے 2/3 ڈگری ہونے پہ، اور اس پراپرٹی کے اوپر جو تعمیرات کی گئی، جو اضافہ کیا گیا، وہ بھی لینے کا خریدار حقدار ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بڑی اہم ہے کہ خریداری کے بعد اس نے اضافہ کیا ہو، اگر دعوے کی تعمیل ہو گئی ہے اور دعویٰ دائر ہونے کے بعد خریدار نے پھر بھی جان بوجھ کر اس پراپرٹی کے اوپر کوئی اضافہ کر دیا، کوئی تعمیر کر دی، تو پھر وہ معاوضہ پانے کا حقدار تو نہیں ہے، وہ تو میلا فائڈ انٹینشن ہے اس کے، کہ پتہ بھی چل گیا کہ حق شفع ہو چکا، دعویٰ ہو گیا، پھر بھی وہ اضافہ کر رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ٹیکنیکلٹی ہے شفع کے مقدمات میں، وہ ہے زر خرید کا تعین۔ فریقین کے درمیان زر خرید کے تنازع کی صورت میں کمپیٹنٹ کورٹ زر خرید کا تعین خود بھی کر سکتی ہے، جس کے لیے وہ اس قیمت خرید کو جو فروخت کنندہ نے وصول کی ہے اس کو مد نظر رکھے گی۔ اور دوسری بات، جائیداد کے اوسط سالانہ منافع کی تخمینہ شدہ رقم سے بھی اس چیز کو مد نظر رکھ کے زر خرید کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور تیسری اہم بات، گرد و نواح میں ایسی کسی دوسری جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کیا تھی، جو لاسٹ بکی ہے وہ کتنے میں بکی ہے، اور چوتھی کہ ماضی قریب میں اس علاقے کی اس گرد و نواح کی دوسری جائیداد کی قیمت فروخت کیا تھی، کتنے میں فروخت کی گئی ہے۔ اب صاحب بات ذہن میں رکھیے گا کہ طلب شہد نوٹس کے اوپر 2 گواہان کی تصدیق اور اس نوٹس کی مدعا علیہ سے تعمیل ہونا ثابت کرنا لازم ہے، ادروائز دعویٰ فارغ ہے۔ اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 SCMR پیج 309 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب ایک اور بڑی اہم ٹیکنیکلٹی ہے کہ اگر پریمپشن سوٹ کے اندر شافی نے اپنے سپریریئر رائٹ کی پلی نہ لی ہے تو پھر ایسا پریمپشن رائٹ جو ہے اس کے اوپر دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ اس بات کو 2017 YLR پیج 23 نوٹ 29 ڈسکس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بات ذہن میں رکھیے گا کہ طلب مماثلت کے حوالے سے کہ جو بندہ انفارمیشن دے رہا ہے شافی کو پراپرٹی کی فروخت کی، بیع کی، اس انفارمر کو بطور گواہ اگر پیش نہیں کیا گیا تو پھر کیا ایسا
جو دعویٰ ہے پریمپشن سوٹ ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا لکونہ ہے، ڈگری نہیں ہوگا۔ اس بات کو پی ایل جے 2017 پشاور ہائی کورٹ پیج 83 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک اور اہم بات، جب انفارمر نے مدعی کو شافی کو اطلاع دی یہ پراپرٹی کی فروخت کی، تو اس وقت وہ اکیلا تھا یا کوئی اور ساتھ تھا، مجلس میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ طلب مواتمت کے لیے مجلس میں اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس بات کو 2016 YLR پیج 1202 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اگر طلب مواتمت کے بارے میں جو گواہان اس نے رکھے ہیں ان کے بیانات کے اندر کنٹراڈکشنز پائی گئی ہیں، تو پھر بھی پریمپشن رائٹ کے اوپر پریمپشن سوٹ جو ہے وہ ڈگری نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو 2016 YLR پیج 56 پہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اگر طلب اشہد کے گواہان میں بھی کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے تو پھر بھی ڈگری نہیں ہوگا۔ اس بات کو 2016 YLR پیج 1285 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ گواہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نوٹس جب دیا گیا ہے طلب اشہد کا، اس میں لکھا کیا گیا تھا، تضاد آ گیا، دعویٰ خارج۔ 2016 CLC پیج 111 اس بات کو ڈسکس کرتا ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ طلب اشہد تو ثابت کرنا پڑے گا گواہان کے ساتھ، اور اگر نوٹس طلب اشہد کے نوٹس کے گواہان نے صرف اتنی گواہی دی ہے کہ انہوں نے ہم پہ نوٹس پہ سائن کروا لی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اندر کیا تھا، نوٹس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو طلب اشہد ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جب طلب اشہد ہی ثابت نہیں ہوگی تو پریمپشن سوٹ کی ڈگری ہونے کا کوئی چانس ہے؟ 0/0 ہے۔ 2016 CLC 111 کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد پریمپشن سوٹ دائری کے بعد زر سوم جمع کروانے کے لیے 30 ڈیز کی مدت پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 مقرر کر دیتا ہے۔ PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 717، 2016 MLD پیج 383B جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے شافی کی کنڈیشن کا، تو اگر جائیداد متداویہ شافی سے ملحقہ، شافی کی پراپرٹی سے ملحقہ ہے، یا پانی مشترکہ کھال سے لگتا ہے یا راستہ مشترک ہے، تو پھر اس کا لوکس اسٹینڈا ہے، وہ شافی کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے، اس کا اپنا سٹیٹس کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 27 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اب اگر ڈیورنگ ایویڈنس گواہ نے تسلیم کیا کہ اسے علم نہیں ہے کہ نوٹس میں لکھا گیا تھا، اس کے صرف خالی پیپر پہ جناب دستخط کروا لیے گئے، یا نوٹس ہمارے سامنے لایا گیا اور گواہ نے کہا کہ سائن ہو گئے ہیں، تو کیا طلب ثابت ہونی ہے؟ طلب ثابت نہیں ہے، دعویٰ بھی ثابت نہیں ہے، فارغ ہے دعویٰ۔ اس بات کو PLJ 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 151 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ کیونکہ طلب اشہد اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 2 سچے اور راست باز گواہان کو پیش کرنا ضروری ہے جن کی باتوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ 2015 SCMR پیج 808 اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہے۔ اب صاحب پریمپشن سوٹ جو ہے ایک تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی کے ساتھ چلتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیگل ایشوز اور ٹیکنیکلٹیز کے لیے دوبارہ مل بیٹھتے ہیں، پھر اس پہ گپ شپ لگاتے ہیں، دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔